پاکستان کی مشہور اداکارہ جناب عائشہ عمر نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح سے ان کو ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح سے ان کو ہراساں کیا گیا، 6 مہینے کی تنخواہ کو روک کر ان کے سامنے کیا شرائط رکھی گئی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جناب 8 سال پہلے ان کا ایک ریلیشن شپ تھا، شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، تمام معاملات طے ہو چکے تھے، لیکن اس شخص سے جس کے ان کی شادی ہونے جا رہی تھی اس نے ان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، دن رات گالیاں دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا سنگین فیصلہ اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک ایسا نام جس سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ واقف نہ ہو، عائشہ عمر کی میں بات کر رہا ہوں۔ جناب بلبلے کی اداکارہ اور بڑی شاندار قسم کی اداکارہ ہیں، بڑی زبردست ٹیلنٹڈ قسم کی اداکارہ ہیں، میں ان کا دل سے بہت بڑا مداح ہوں، لیکن ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کے رہن سہن پر، ان کے کپڑوں پر، ان کی بولڈنس پر کافی زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن آج میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، بڑا شاندار قسم کا انٹرویو تھا، اور یقین جانیے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا کہ مجھے اس پر بات کرنی چاہیے۔ عائشہ عمر نے کئی موضوعات پر بات کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے کئی انکشافات کی۔ 8 سال پہلے ان کی ایک انگیجمنٹ ٹوٹی تھی، انگیجمنٹ آپ کہہ لیں، بات پکی کہہ لیں، بات پکی ہو چکی تھی، شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، تمام معاملات مکمل ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ عائشہ عمر کی شادی نہیں ہو سکی۔ عائشہ عمر کو ہراسانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عائشہ عمر ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں نہیں، بلکہ ایک جگہ وہ کام کرتی تھی جہاں پر جس طرح سے ان کو ہراساں کیا گیا وہ بھی انہوں نے بتایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب 2 سال کی عمر میں تھی جب ان کے والد انتقال کر گئے تھے، ان کی والدہ نے بڑے مشکل حالات میں ان کو پالا ہے۔ ان کی والدہ نہ صرف پڑھاتی تھی بلکہ وین بھی چلاتی تھی، اور یہ بہت بڑی بات ہے یار، ایک خاتون وین چلاتی تھی، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی تھی تاکہ ان کے گھر کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں۔ لیکن ان میں سب سے جو اہم بات ہے نا، جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ہر دوسرے گھر کے اندر یہ مسائل، ہم اپنی بچیوں کا، اپنی بہنوں کا رشتہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یار اب رشتہ ہو گیا ہے، بھائی مر کے ہی نکلنا اس گھر سے، مر کے ہی نکلنا، چاہے وہ مار رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، وہ بھائی مرد ہے، کر سکتا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو یہ سوچ رکھتے ہیں، یقین جانیے دل سے لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو یہ سوچ رکھتے ہیں۔ آپ نے بیٹی بیائی ہوتی ہے، آپ نے بیٹی بیچی نہیں ہوتی، آپ نے بہن کو رخصت کیا ہوتا ہے، اس کو بیچا نہیں ہوتا، اس کی خیر خبر لینی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جناب وہ جس گھر میں گئی ہے وہاں پر انسان نما جانور تو نہیں رہتے۔ اب عائشہ عمر نے ایک انکشاف کیا ہے کہ جناب 8 سال پہلے ان کا ایک رشتہ تھا، اور یہ رشتہ تقریباً ڈن ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جس لڑکے سے ان کا رشتہ ہوا اس لڑکے کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، لیکن وہ بات بات پہ گالیاں دیتا تھا، وہ کہتا تھا میں محبت بھی کروں گا تو گالیاں دوں گا۔ اب گالی آپ ایک ایسے انسان کو دیتا ہے جس کی وہ عزت نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ گالیاں دینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے، روڈ ریج ہو جائے، لڑائی ہو جائے روڈ پر، تب آپ گالیاں دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ جس سے شادی عائشہ عمر کرنے جا رہی ہیں وہ ان کو دن رات گالیاں دیتا ہے۔ میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا۔ پاکستانی اداکارہ، گلوکارہ اور فیشن آئیکن عائشہ عمر نے اپنے 8 سالہ پرانے رشتے سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس شخص کے ساتھ میری بات پکی ہوئی تھی وہ دن رات گالیاں دیتا تھا، تاہم کسی طرح میں اس رشتے سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن مجھے آج اس کا صدمہ ہے۔ عائشہ عمر نے ایک انٹرویو دیا اور اپنی زندگی کے کچھ حالات پر گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری تقریباً بات پکی ہو چکی تھی، ہم فیملی کی طرح تھے، اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے مجھے بہت وقت لگا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے گا، میرے پیار سے وہ بدل جائے۔ اداکارہ نے بتایا کہ جب ایک دن اس نے مجھے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے بالآخر یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، عائشہ عمر ایک ایسے گھرانے سے آئی تھیں جو کہ بڑا غریب گھرانہ تھا۔ انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں آگے جا کے اعتراف کیا کہ ان کی والدہ نے بڑی محنت کی ہے۔ غریب گھرانے کی بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے نا اور اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کو صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ یار اب واپس جاؤں گی، گھر کے حالات پریشان کن ہے، بے عزتی ہوگی، لیکن عائشہ عمر نے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا۔ آگے سنیے، اداکارہ نے بتایا کہ جناب جس سے میری بات پکی ہوئی تھی وہ دن رات گالم گلوچ کرتا تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس سے گالیاں دینے کی عادت تھی، وہ کہتا تھا میں پیار میں بھی گالیاں دیتا ہوں۔ یار یہ عجیب سا پیار ہے۔ عائشہ عمر نے بتایا کہ کسی طرح میں اس رشتے سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن مجھے آج بھی اس کا صدمہ ہے۔ انہوں نے کہا
میرے آج بھی ان فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پاگل اور جنونی رویے کے پیچھے ذہنی صدمہ ہے جس کا انسان بچپن میں شکار ہوتا ہے اور وہ صدمے کو غصے کی شکل یا تشدد کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹی وی اسکرینز پر ایک مرد کا عورت کے چہرے پر تھپڑ مارنا ٹھیک ہے لیکن بوسہ دینا ٹھیک نہیں. یہ انہوں نے بات بولی. اب آگے ذرا سنیے جناب. انہوں نے بتایا کہ جناب بچپن کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ 2 سال کی بھی نہیں تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. والدہ نے ہماری پرورش کرنے کے لیے بہت محنت کی. عائشہ کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ نے ایک اسکول میں پڑھایا. اس دوران میری والدہ وین میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ سروس دیا کرتی تھی کیونکہ اس وقت ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں تھے. عائشہ نے بتایا کہ ان کی پھپھو چونکہ لاہور گرامر اسکول کی ایڈمنسٹریٹر تھیں تو میں نے وہاں اسکول کے لیے 3 برس کی عمر میں ٹیسٹ دیا. میری ذہانت دیکھ کر مجھے اسکالرشپ کے لیے منتخب کیا گیا. یوں میں نے بنا فیس کے لاہور کے ایک معروف ترین اسکول میں اے لیولز مکمل کیا جس کے بعد لاہور میں ہی NCA میں داخلہ ہو گیا. پڑھی لکھی خاتون ہے یار. اچھا جناب آگے وہ کیا کہتی ہیں. عائشہ عمر نے اپنے ساتھ ہونے والے ہراسانی کے واقعے کا ذکر کیا. وہ اس سے پہلے بھی مختلف پلیٹ فارمز پر اس کا ذکر کرتی رہی ہیں لیکن تفصیلات انہوں نے نہیں بتائی. انہوں نے جناب انٹرویو میں کہا کہ مشا شفیع کے واقعے کے بعد میں نے پہلی بار اپنے ساتھ ہونے والی ہراسانی کے واقعے کا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ جس ادارے کے ساتھ میں نے سب سے پہلے کام کیا وہاں کے باس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی. میں نے اس حوالے سے بات کرنا چاہی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے علاوہ دیگر لڑکیاں بھی اس سے متاثر ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرا اس ادارے کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اور میری پچھلے 6 ماہ کی تنخواہ باقی تھی. تاہم جیسے ہی میرا کانٹریکٹ ختم ہوا میں نے تنخواہ کی فکر کیے بغیر کام چھوڑ دیا. اس کے باوجود کہ جناب مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی لیکن میں نے کام چھوڑ دیا. یہ 2 باتیں تھیں جس کا ذکر مجھے لازمی کرنا. ایک تو یار بچیوں کو جب آپ بیاہیں, بہنوں کو جب رخصت کریں تو یار یہ مت کریں کہ یار آپ کسی انسان نما جانور کو دیں جو ان پر ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے, بھلے ان سے پیار کرتا ہو نہیں کرتا ہو. ہاتھ اٹھانا, گالی دینا یہ ایک ایسی لائن ہے جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا, ایٹ اینی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا. معذرت. ہراسانی کے واقعے کا انہوں نے ذکر کیا. جناب 6 مہینے کی تنخواہ پینڈنگ تھی لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن انہوں نے جاب کو کوئٹ کر دیا. یار یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ لیونگ ایگزامپلز ہیں ہمارے لیے کہ زندگی کس اصولوں پر گزارنی چاہیے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال ضرور رکھیے گا اپنا.